یہ جس کے ساتھ مطلب ہوتا ہے سیاسی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اس کے ووٹ بینک کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اس وقت تک وہ کہتے ہیں میں اصلی ہوں، میں نسلی ہوں۔ جتنے آپ کے اصلی اور نسلی ہونے کا ہمیں پتہ ہے نا، شاید ہی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا شیخ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، خبریں آج بہت ہیں، بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف یہ بتاؤں گا کس نے کس کو قرار دے دیا، اور جس کو قرار دیا وہ جس کو کہہ رہا ہے اس کی ماضی میں کیا کیا تعریفیں کرتا رہا، وہ بھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہ کون لوگ ہیں۔ پھر میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کا قومی ادارہ ریڈیو پاکستان، وہاں کیا ہو رہا ہے، وزیر اعظم کے بیانات کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جا رہا ہے، پاکستان کی بدنامی کرانے کی کوشش کی گئی، غلطی ہوئی یا دانستہ ہوئی، کون لوگ سسپینڈ ہوئے، وہاں حالات کیا ہیں، اس پر بھی میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی بتاؤں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، سابق وزیر داخلہ ہیں، سابق وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، جناب شیخ رشید احمد صاحب، عوامی مسلم لیگ انہوں نے بنائی ہوئی ینگ ون مین پارٹی ہے۔ آج انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جس پر میں نے کہا کہ میں نے اپنی رائے دینی ہے۔ انہوں نے راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں لال حویلی کا مقدمہ تھا، اس کو ٹی سی ایل ہو گیا ہے، کو عدالت جج صاحب نے حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے مختصراً میڈیا سے گفتگو کی، اور ناظرین انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، جو اس میں ملوث ہیں، وہ سب یہ وہی شیخ رشید احمد ہیں جو کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے 9 مئی واقعہ کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے، عام معافی دے دی جائے۔ اب لگتا ہے چلا ہوا ان کا، چلے کے پر زیادہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ چلا کہاں کاٹا انہوں نے۔ چلا تو جنگلوں میں کاٹا جاتا ہے، ویران جگہ پہ کاٹا جاتا ہے۔ آپ نے کیسا چلا کاٹا؟ 5 سٹار چلا تھا آپ کا، تو آپ کی مرضی کی وہاں چیزیں مل رہی تھی شیخ صاحب۔ ناظرین، میں اسی بات پہ فوکس کروں گا کہ شیخ رشید صاحب نے آج یہ کہہ کے کہ 9 مئی واقعہ کرنے والے، انہوں نے اپنے سابقہ لیڈر عمران خان کو کہہ دیا ہے، یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے شیخ رشید صاحب کا۔ یہ جس کے ساتھ مطلب ہوتا ہے سیاسی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اس کے ووٹ بینک کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اس وقت تک وہ کہتے ہیں میں اصلی ہوں، میں نسلی ہوں۔ جتنے آپ کے اصلی اور نسلی ہونے کا ہمیں پتہ ہے نا، شاید ہی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا شیخ صاحب۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ محمد خان جنیجو مرحوم کی کیا تعریفیں کیا کرتے تھے۔ پھر آپ محمد خان جنیجو کے ساتھ تھے 1985 کی اسمبلی میں، آپ آزاد جیتے اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ فریڈم ہاؤس جس کو آپ بولتے ہیں فتح جنگ روڈ پہ، وہ زمین کیسے آئی تھی، یہ بھی مبینہ طور پر بہت سی باتیں آتی ہیں اس وقت کی۔ جب نواز شریف اور محمد خان جنیجو کا اختلاف ہوا، آپ محمد خان جنیجو سے اٹھے، نواز شریف کے کیمپ میں چلے گئے 1988 میں۔ پھر آپ نواز شریف کے آلموسٹ اوپننگ بیٹسمین بن گئے، اپنی مرضی کی وزارتیں لیتے رہے، پورے اختیارات آپ کے پاس تھے راولپنڈی کے اندر۔ اور جب پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تو سب سے پہلے آپ ہی بھاگے تھے۔ آپ
مری میں آپ نے چھپنے کی کوشش کی. ایک شمیم خان صاحب ہیں, بزنس مین, ان کے گھر میں, لیکن آپ وہاں کچھ دن چھپے. آپ کہتے ہیں میں بڑا باخبر ہوتا ہوں. آپ نے درازوں سے سارے اپنے منسٹری سے ڈاکومنٹ بھی نکلوا لیے تھے ایک ہفتہ قبل, اور پھر جو آپ نے نواز شریف سے بے وفائی کی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک وقت تھا کہ آپ قومی اسمبلی میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے متعلق کیا الفاظ استعمال کرتے تھے. نصرت جاوید صاحب ہیں, بڑے سینئر صحافی, کالم نویس ہیں, اینکر ہیں, تجزیہ نگار ہیں. انہوں نے کچھ واقعہ لکھا ہے ایک اپنے کالم میں, اور لکھا ہے کہ جب آپ نے وہ لفظ استعمال کیے, میں یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتا, بے نظیر بھٹو ایک بڑی سیاسی لیڈر تھیں, آپ جو لفظ استعمال کرتے تھے اسمبلی کے اندر, پھر آپ کے یہاں سے لال ویلی سے کلاشنکوف برآمد ہوئی تھی, اور پھر اعجاز الحق بھی گرفتار ہوئے تھے آپ کی حمایت میں جلسہ کرنے پہ, اور اعجاز الحق نے بعد میں تھانے میں جا کہا وہ تو میں نے کھلونا کلاشنکوف لہرائی تھی, اور پھر وہ اندر سے ہی تھانے کے اندر ہی ان کی ضمانت ہو گئی تھی اور رہا ہو گئے تھے اگلے دن. جب آپ گرفتار ہو کے بہاولپور جیل چلے گئے, کلاشنکوف کیس میں آپ کو سزا ہو گئی, تو ایک آفیسر ہوتے تھے, لودھی ان کا نام تھا, شاید عامر لودھی, مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے. اس کے ذریعے آپ نے پھر ڈیل کی پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور پھر آپ جیل سے باہر آئے. آپ نے یوسف رضا گیلانی جو اس وقت اسپیکر ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی معاملات کیے, اور اس وقت حاجی نواز کوکر, مصطفیٰ نواز کوکر صاحب ہیں, آج کل ٹی وی پہ بہت آتے ہیں, ان کے والد ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں, وفاقی وزیر. یہ اس وقت انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ شیخ رشید نے لودھی کے ذریعے ڈیل کیا ہے اور جیل سے باہر آیا ہے. بھئی آپ تو ہمیشہ ڈیلیں کرتے رہے ہیں, آپ اصلی اور نسلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ نے پرویز مشرف کے ساتھ رہے بڑا, آپ نے پرویز مشرف کو کیا کیا نہیں تعریفوں کے پل باندھے. عمران خان سے اتحاد کر لیا, 2 دفعہ الیکشن جیت لیا, وزارت لے لی. 2 ماہ قبل 2 اگست کی بات ہے, شیخ صاحب آپ نے کہا کہ میں عزت کی موت پسند کروں گا, میں اصلی اور نسلی ہوں, ہتھیار نہیں پھینکوں گا اور کبھی پریس کانفرنس نہیں کروں گا. بالکل آپ نے صحیح کہا تھا, آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی, آپ نے تو بندوبست کر جنہوں نے کیا, آپ نے سما ٹی وی میں منیب صاحب کو انٹرویو دیا, اور وہ کاغذ ڈھونڈ رہے تھے, آپ ادھر سے ادھر, وہ شعیب شہین صاحب بھی کہہ رہے ہیں ادھر سے کاغذ کدھر گیا, وہ کسی نے لکھ کے دیا, وہ شیخ صاحب نے ایسے ویسے کر دیا. آپ تو وہ ہیں بھائی, اور آپ کہہ رہے ہیں عمران خان, میں اس پہ اب کیا تبصرہ کروں, کیا تبصرہ بنتا ہے؟ یعنی آپ کی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. جب عمران خان اقتدار کے آخری دنوں میں تھا یا پاپولیرٹی میں تھا تو آپ کیا کہتے تھے؟ 9 ماہ قبل آپ نے کہا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, اس کے ساتھ جینا ہے, اس کے ساتھ مرنا ہے, اور وہ کم عقل لوگ ہیں, انورٹڈ کامز میں بول رہا ہوں میں اگر لکھنا ہو, کم عقل لوگ ہیں جو عمران خان کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں. یہ الیکشن عمران خان کا ہے. اور آج آپ نے ہائی کورٹ میں کیا کہا؟ آپ نے آرمی چیف سید عاصم منیر کی تعریف کی, آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی تعریف کی. ٹھیک ہے, رائٹ ہے, آپ جو مرضی کہیں, لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی کرنے والوں کو معافی دے دی جائے. بھئی ایک موقف پہ آ جائیں, آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں, آپ معافی دلوانی ہے اس پہ کھڑے ہو جائیں, ایک بات پہ آئیں نا. آپ نے آج اپنا مستقبل کا
پلان بھی شیخ صاحب دے دیا ہے، یعنی آپ 2 سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے۔ یہ جو آج آپ کہہ دیا عمران خان کو، کیا تحریک انصاف کا ووٹر آپ کا ساتھ دے گا؟ تو پھر اگر وہ ساتھ نہ ہوئے آپ کے، پھر آپ کا حشر وہی ہونا ہے جو 2007 میں اور اس کے بعد ایک ضمنی الیکشن میں ہوا تھا۔ آپ کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی۔ تو دیکھتے ہیں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو شیخ صاحب کا ایک معاملہ تھا۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، ریڈیو پاکستان۔ کچھ دن قبل ایک خبر چل گئی وہاں سے، وزیر اعظم جو ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے اسرائیلی مظالم سے متعلق اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دیا۔ تو وہاں ایک شبنم بٹ صاحبہ ہیں، اردو سپروائزر ہیں، انہوں نے وہ نیوز فائنل کی، اور اس میں 3 بلیٹنز میں ناظرین جہاں پہ فلسطین کا لفظ آنا تھا وہاں اسرائیل کا لفظ لکھ دیا گیا، اور یہ کہا گیا، نیوز پڑھنے والی لیڈی ہیں، عشرت فاطمہ ہیں، بہت بڑی نیوز کاسٹر ہیں، ان کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ مل چکا ہے، انہوں نے بھی کامن سینس یوز نہیں کیا کہ اگر شبنم بٹ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، انہوں نے بھی لکیر کے فقیر کی طرح بن کے کوئی اپنے تجربے کا وہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ اسی طرح پڑھ دیا کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے اسرائیل کی سیاسی و اخلاقی و سفارتی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ الفاظ پاکستان کے سرکاری ریڈیو سے چلے۔ پہلے معاملے کو ریڈیو میں دبانے کی کوشش کی گئی اور فوری طور پر اردو یونٹ کی سپروائزر شبنم بٹ اور عشرت فاطمہ کو ہٹا دیا گیا، لیکن یہ معاملہ کسی طریقے سے اس موبائل فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے وزیر اعظم تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم نے پہلے یہ سمجھا کہ یہ ایسے ہی کوئی پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پہ، پھر انہوں نے جب اس کی تصدیق کرائی تو درست بات نکلی۔ پھر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سلنگی اور دیگر حکام تھے۔ اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ سخت کارروائی کی جائے، اور اس کے مطابق اب ڈی جی ریڈیو ہیں طاہر حسن صاحب، ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ایک ڈپٹی کنٹرولر ہیں مقصود الرحمان، اور ایک نیوز ایڈیٹر ہیں عابد ستی، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ ریڈیو پاکستان وہ ادارہ ہے جہاں سے قیام پاکستان کا اعلان ہوا تھا 1947 میں، لیکن کچھ سالوں سے اس کے مالی حالات بڑے خراب ہیں، پینشن بھی نہیں ملتی لوگوں کو، اور ابھی میری اطلاع ہے کہ 3 ماہ سے ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی، اور یہ جو نیوز روم میں کام لوگ کرتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں 20 سے 25 ہزار روپے ہیں، اور بہت کم معاوضہ ہے، وہ بھی نہیں مل رہا۔ تو میں وزیر اعظم صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہت وقت آپ نے ایکشن لیا، آپ کے علم میں یہ بات آئی، لیکن آپ یہ دوسرا انسانی پہلو بھی دیکھیں اس میں کہ اتنی کم تنخواہ اور وہ بھی 3 مہینے نہ ملے تو جو کام کرنے والے ہیں وہ ذہنی طور پہ ان کی حالت کیا ہوگی۔ اس پہلو پہ بھی آپ منسٹری آف انفارمیشن سے اور منسٹری آف فائنانس سے پوری رپورٹ لیں، اور ریڈیو کے مالی مسائل حل کرنے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ، انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔